ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب کی باتیں سنی میں نے. حضرت امام حسین کو کربلا میں کوفہ والوں نے بلایا اور کوفہ والوں نے بلایا اور اتنا بڑا دھوکہ دیا حضرت امام حسین کو. اب کوفہ والوں کی کوئی فکر نہیں کرنا. جن کو بٹورا ہے کہ وہ ہمیشہ دین کے ساتھ دھوکہ کرتے رہیں گے. انہوں نے چیخنا پکارنا اپنے سینے پیٹنے شروع کر دیے کہ یہ ہم نے کیا. آپ نے اگر تاریخ پڑھی ہوتی تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کوفے میں کن لوگوں نے بلایا تھا, کوفے میں کن لوگوں نے خط لکھے تھے. ابن زیاد کس کی اولاد تھا؟ نہیں, ابن زیاد کس کی اولاد تھا یہ معلوم ہے آپ کو؟ نہیں بات نہیں, کیوں نہیں معلوم؟ جی جی ہاں بتائیے. کہ ان لوگوں کو یہ بتوا ہے کہ ہمیشہ اسلام کی اپوزیشن میں بیٹھیں گے. ہاں وہ ہمیشہ اپوزیشن میں. ابن زیاد کا مذہب معلوم کر لیں تو پتہ چل جائے گا. جی, صحابی کیریکٹر کے حساب سے مانتے ہیں. ہر اچکے کو, ہر اہل خیرے کو صحابی کا درجہ نہیں دیا جا سکتا. صحابی کی اپنی منزلت ہے. صحابی وہ جو رسول کی آنکھ بند ہونے کے بعد بھی جو ہے وہ گھر کا احترام کرے, دروازے پر آگ نہ لے آئے, اس کو صحابی تھوڑی مانتے ہیں. بہت شکریہ. آپ رکیں تو آپ بتائیں ابن زیاد کا دین کیا تھا, تو پھر آگے بات کرتے ہیں کہ کوفے سے خط لکھے کس نے تھے اور بلایا کس نے تھا, اور دارالامارہ کے اوپر اہل بیت علیہ السلام کی بڑی شخصیت جناب مسلم کو اوپر سے گرایا کس نے تھا, اور جو کوفے کے اندر اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے تھے ان کو پابند سلاسل کس نے کیا تھا, مختار ثقفی کون تھے, اور وہاں پر کتنے لوگوں کی گردن زدنی ہوئی. ذرا تاریخ, یہ بہرحال یہ محرم کا ایک موضوع ہے, جب محرم آئے گا تو اس کے اوپر انشاءاللہ تفصیل سے ہمیشہ بات ہوتی ہے. ایک جملہ اپنی اس خواہر و سسٹر کے لیے عرض کرتا چلوں. وہ اس زاویے سے دیکھ رہی ہیں کہ کوفے والوں نے امام حسین علیہ السلام کو بلایا, ان کے ساتھ دغا کی. لیکن میں عرض یہ کرتا چلوں ان کی جانکاری کے لیے, اور ان سے بھی گزارش کروں گا اگر بات ہماری ان تک پہنچ رہی ہے تو اس میں مزید کو غور کریں, اسٹڈی کریں. کہ دیکھیے کوفے میں سارے لوگ حضرت علی کو اول ماننے والے شیعہ نہیں تھے. کوفے میں جو ہے امام حسین علیہ السلام کا وہ صاف جملہ, یا شیعۃ آل ابی سفیان, اے آل ابی سفیان کے شیعہ, ٹھیک ہے, جو آپ نے خطبہ دیا تھا سپاہ کوفہ کو. کیونکہ اگر دیکھا جائے جناب حبیب ابن مظاہر یہ بھی کوفے سے آئے تھے. امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں 72 شہید ہیں. 72 شہیدوں میں بنی ہاشم کے علاوہ جو انصار و اعوان تھے اس میں سے 100 میں 85% جو ہے وہ کوفی تھے. کربلا میں یعنی بنی ہاشم کے علاوہ 100 میں یہ بنو امیہ کا پروپیگنڈا ہے. ذرا مدینے سے شروع کریں نا. بنی امیہ نے مدینے میں جب جناب زہرا سلام اللہ علیہا نہیں ڈور ٹو ڈور گئی ہیں 1.25 لاکھ حاجیوں کے بعد, وہ سب کو الزائمر کیوں ہو گیا تھا؟ سب کی یادداشت کیوں چلی گئی تھی؟ وہاں کیوں نہیں سب کو حاجیوں کو یاد رہا؟ جبکہ امام سجاد نے خود فرمایا وما ببکۃ والمدینۃ 20 یحبونا, مکہ اور مدینے میں 20 لوگ بھی ہم سے محبت کرنے والے نہیں تھے. تو یہ اس علمیہ کو تاریخ آشکاری نہیں کرتی. ٹھیک ہے, تاریخ ان منافقین کی طرف تو کوئی توجہ نہیں. کوفے کا اس لیے کر دیا کیونکہ کوفہ امیر المومنین کا پائے تخت تھا, اور کوفہ چونکہ چھاونی تھا, اور کوفے میں ہر قسم کے لوگ تھے. پوری تاریخ پڑھیں گے نکلے گا سامنے ایک رکھا ہوا ہے کوفی سب سے زیادہ شہید تو کوفے نے دیے. میں ایک سری واضح جملہ عرض کرتا چلوں, ٹھیک ہے نا. رسول کے ساتھ رہنا یا رسول کے بغل میں بیٹھنا یا رسول کے مثلا ساتھ اٹھنا بیٹھنا یا اس دور میں رہنا جس دور میں رسول خدا تھے, یہ ہرگز امتیاز اور فضیلت کا سبب نہیں. ہم اہل بیت کے چاہنے والوں کے پر دانشور اور علماء حضرات نے جو کیا صحابی ہونے کا معیار بنایا ہے. ٹھیک ہے, صحابی کہتے ہیں دوست کو, صحابی کہتے ہیں ہم نشین کو, صحابی کہتے ہیں ہم فکر کو, صحابی کہتے ہیں مثال کے طور پہ فکر سے راضی و خوشنود ہونے والوں کو اور ان کی راہ پہ چلنے والوں کو. ٹھیک ہے, سب سے پہلے یزید نے جن اپنے اسلاف کے بارے میں کہا ہے ان کو ہرگز ہم صحابہ نہیں کہہ سکتے. اگر وہ دین جو رسول خدا لے کر آئے ہیں اس دین پہ جو بھی تھا اور وہ رسول خدا کے ساتھ گزرا ہے, رسول خدا کے ساتھ اٹھا بیٹھا ہے, تو وہ اس امتیاز کا بھی حقدار ہوگا. لیکن اگر نہیں اس دین پہ تھا تو ہماری طرف سے ہم لاکھ اس پہ جو ہے وہ پیون لگاتے جائیں, ہمارا پیون جو ہے اس کے کام نہیں آئے گا. ایک دوسری بات یہ کہ یزید اپنے جن اسلاف کی بات کی تھی, تو جو دین یزید کا تھا وہ دین اس کے اسلاف کا بھی وہی تھا. تو بس اب اس سے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یزید کا دین جو ہے وہ امام حسین والا دین نہیں تھا,
حضرت علی والا دین نہیں تھا، رسول خدا والا دین نہیں تھا، وہ دین جو جناب جبرائیل لے کر آئے تھے آسمان سے رسول خدا کے لیے، وہ دین نہیں تھا. اب جو بھی دین ہو اور وہ اس کا دین جانے. ایک بات. دوسری بات دیکھیں آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ کیونکہ اوسط سے سمجھ میں آتا ہے لوگوں کی تعداد. فرض کیجئے کسی بھی ملک میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ، ہم اوسط دیکھتے ہیں. فرض کیجئے کہ مثلا 100 میں اگر 85%، 90% اگر مسلمان ہے، کہا جاتا ہے کہ ہاں یہ مسلمان سب سے زیادہ ہے دنیا میں. اوسط کے اعتبار سے، عدد کے اعتبار سے ممکن ہے کم ہو. یہی امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں اگر عدد کے اعتبار سے دیکھیں تو کوفی بہت کم تھے، لیکن اوسط میں اگر دیکھیں تو میں نے عرض کیا 85 سے 90% جو شہداء ہیں امام حسین کے بنی ہاشم کے علاوہ وہ سب کوفے کے. پوری لسٹ ہے سب کے سامنے ہے. امام حسن کے جنازے پر تیر کس نے برسوائے، کس نے تدفین نہیں ہونے دی، کس نے فٹک کھایا، کس نے غدیر کا انکار کیا. ایک رات میں تھوڑی کربلا ہو گئی، کربلا کو لگے 20 سال. کس نے کوفے کو 20 سال سرنڈر کیا، کوفے کو امیر المومنین کے چاہنے والوں سے ایک دن میں خالی نہیں کیا. کس نے بڑے بڑے سرداروں کو قتل کیا، کس نے ان کی بیعتیں ختم کی، کس نے پابند سلاسل کیا، پھر جا کے کوفہ ہینڈل ہوا. اس کے بعد کہتی کوفیوں نے کیا. یہ تو بالکل ایسے ہے جیسے اندھیرے میں تیر مارنے والی بات. ایک جملہ اور عرض کرتا چلوں، حتیٰ مولا کائنات کے ہاتھوں جن لوگوں نے بیعت کی تھی، جن کے لیے مولا کائنات خطبہ شفقہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ عالم یہ تھا کہ میرے اتنا ہجوم تھا لوگوں کا بیعت کے لیے کہ میرے انگوٹھے زخمی ہو جاتے. میری دوست سے ابا گر گئی. دوست سے ابا کا گرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے. میرے دوست سے ابا گر گئی. اس قدر ہجوم تھا کیا نام ہے لوگوں کا میرے دروازے پر. خوب سارے بیعت کرنے والے وہ تھوڑی تھے کہ جو حضرت علی کو امام اول مانتے تھے. وہ تو ایک جمی مسلمین کی بیعت تھی. اس میں جو خلافت کے سلسلے سے بیعت کرتے ہوئے آ رہے تھے 80% وہ لگتے ہیں. سارے لوگ وہ نہیں تھے کہ جو امام اول مانتے تھے. کچھ لوگ وہ تھے کہ جو جناب عثمان کو برحق مانتے تھے، ان کی خلافت میں تھے. کچھ لوگ عثمانی تھے، کچھ لوگ جو ہے اموی شیعہ تھے. تو اب یہ شیعہ کا لفظ جو ہے اس زمانے میں پیروکار کے معنی میں استعمال ہوتا تھا. حنفی، حنبلی، شافعی اور مالکی، یہ جتنے بھی مسلک بنے یہ چھٹے امام کے بعد کے ہیں. یہ یعنی چھٹے امام کے زمانے میں اصل جو بنیادیں تھی فقہی وہ صرف جعفری تھیں.